ابھی ماضی قریب کی بات ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میرا وقت ختم ہونے کے قریب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں ایران دوران کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ ماضی قریب کی بات ہے، ہماری جماعت کے بزرگ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو گئی، اس وجہ سے ان کی آنکھ کا آپریشن کرنا پڑا۔ آپ یہاں دیکھیں نا میرے بھائی، اچھا آپ دیکھ لیں پھر مجھے بتائیں جب فری ہو جائے تو آپ۔ اچھا آپ بتائیے مجھے، آپ مجھے دل پر آ کر بتائیے، اگر میں تقریر کرتے کرتے اچانک یہاں دیکھوں، سب کا دھیان جائے گا کہ نہیں؟ میں اکیلا وہاں دیکھوں تو سب کا دھیان وہاں جائے گا، اور سامنے بیٹھے 20 آدمی یہاں وہاں دیکھیں گے تو میں انسان نہیں ہوں، میرا دھیان نہیں بٹکے گا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریر کرنا تلوار کی تیز دھار پر چلنے کے برابر ہے۔ جب آپ امیر المومنین بنے نا اور جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جب پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھا تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب پہلی بار میں گھوڑے پر چڑھا تھا، گھڑ سواری نہیں آتی تھی، اب گرا کہ تب گرا۔ کہتے منبر پر کھڑا ہوا خطبے کے لیے تو یہی ڈر تھا دل میں کہ اب گیا کہ تب گیا۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ آ کر سنتے ہو، سن کر چلے جاتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بولنے والے کو صرف اپنی انرجی ہی نہیں لگانی پڑتی ہے بلکہ اپنے ذہن کو بھی حاضر رکھنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ، یہاں تک کہ غیر حدیث کو حدیث کہہ کے بھی بیان کرنے سے منع کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات میں نے نہیں کہی اور اس کو میری طرف منسوب اگر کوئی کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اگر میں بیان کرتے کرتے کسی غیر حدیث کو کہ تو حدیث شریف میں آتا ہے تو بتائیے میں گناہ گار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو اس سے تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں، آپ توجہ رکھا کریں، محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں کر رہا تھا ماضی قریب میں ہماری جماعت کے بزرگ گزرے، عالم دین، عمر زیادہ ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرانا پڑے گا، انہوں نے آنکھ کا آپریشن کرا لیا۔ آنکھ کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ ابھی ٹانکے تازہ ہیں، زخم ہرا ہے، آپ 3 دن تک سجدہ مت کیجیے گا، 3 دن سجدہ کریں گے تو باڈی کا پریشر، بلڈ کا پریشر آنکھ پر پڑے گا تو ممکن ہے کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں، خون بہنے لگے، پریشانی ہو جائے گی، تو 3 دن احتیاط کیجیے گا، سجدہ مت کیجیے گا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے کہ 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا، 3 دن میرے حصے کی روٹیاں مت بنانا۔ تو بیوی کہتی ڈاکٹر نے آپ کو 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا، میں ساتھ تھی، مجھے پتا ہے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، سجدے سے منع کیا، اور آپ کہہ رہے 3 دن کھانا نہیں بنانا، کیوں؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کروں گا، جس منہ سے 3 دن اس کی نعمتیں کھاؤں گا، جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کرنا، جس منہ سے اس رب کی نعمتیں کھاؤں گا، اس نے 3 دن سجدہ بھی نہیں، 3 دن کھانا بھی نہیں۔ ہماری سوچ وہاں جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج صبح آپ نے کیا کھایا تھا، آج دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا، آج شام کو آپ نے کیا کھایا تھا، ہفتے بھر میں کتنی روٹیاں کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی چائے پی لیتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنا کلو چاول کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی بوٹیاں کھا جاتے حساب ہے۔ ارے رب کی نعمتیں تو ہفتے بھر بے حساب کھاتے پیتے ہو، اور اس رب کو جو نعمت کھلانے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں 1 بار مسجد میں جاتے ہو اور 2 رکعت پڑھ کے لگتا ہے کہ اسی 2 رکعت میں اللہ کی ساری نعمتوں کا میں نے حق ادا کر دیا۔ توبہ کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے محبت سے آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ ایک بزرگ بنی اسرائیل کا ایک عابد دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور پہاڑ کی چوٹی پر اس نے دنیا سے کٹ کٹا کر 300 سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 300 سال عبادت کی۔ پہاڑ کی چوٹی
300 साल तक अल्लाह की इबादत करे, रोजा भी, सजदा भी, शब बेदारी भी, शर्म नदामत के आंसू भी, तौबा इस्तग़फ़ार भी। अब 300 साल पहाड़ की चोटी पर अकेला कोई इंसान नहीं, किसी को गाली दिया होगा, किसी की ग़िबत की होगी, बदनिगाही, बदतमीजी, किसी पर बोहतान, किसी से झगड़ा, कोई चोरी चमारी, किसी से हसद किना, कुछ भी नहीं। अकेला है, आसपास कोई नहीं, अकेला। 300 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन नमाज पढ़ रहा था, जैसे ही सलाम फेरा तो देखा सामने एक आदमी मौजूद था। तो जैसे देखा चौंक गया कि यहाँ तो 300 साल से कोई आया नहीं, ये कौन? पूछा भैया तू कौन, कहां से आया, यहाँ आने की वजह क्या? तो जानते आने वाले ने क्या कहा? आने वाले ने कहा मैं मौत का फरिश्ता हूं, इज़राइल, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी रूह कब्ज करने की। बस बहुत हो गई, जिंदगी खत्म, अब जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारी रूह को निकालने आया। तो कहता है कि इज़राइल, अगर तू रूह निकालने आया तो खड़े रहकर क्या कर रहा है? अब तक तूने मेरी रूह को निकाला क्यों नहीं? तो फरिश्ते ने कहा जब मैं आया तो तू नमाज में था और मैं इंतजार कर रहा था कि तू नमाज से फारिग हो तो मैं तुझसे मुलाकात करूं। तो फरिश्ता, तो वो बनी इस्राइल का आबिद हैरत से कहता है कि तू जब किसी की रूह निकालने जाता है तो तू वेट नहीं करता, आदमी किसी भी पोजीशन में तू तो रूह निकाल लेता है, लेकिन मेरे मामले में तू इंतजार कर रहा था, क्या वजह? तो जानते हो फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मेरा ये बंदा जिसने 300 साल मेरी इबादत की, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बंदा जिस हालत में मरना पसंद करेगा, इज़राइल उसी हालत में तो उसकी रूह को कब्ज करता। जाते ही निकाल मत देना, इसको पूछना कैसे मरना चाहता है। उसने कहा अच्छा मेरे रब का ये फजल करम मुझ पर हो गया। वो कहता अगर रब ने मुझे मोहलत दी है ना तो मेरी तमन्ना ये है, मैंने जिंदगी भर अपने रब के सजदे किए, तमन्ना ये है कि मैं 2 रकात नमाज़े नफिल की नियत करके खड़ा होता, जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूंगा ना तो आखिरी सजदे में तू मेरी रूह निकाल दे। मैं चाहता हूं कि रूह निकले तो सजदे की हालत में निकले। आप सोचो कितनी प्यारी मौत है। फरिश्ते ने कहा ठीक है। अब वो खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। वो कहता जी तो नहीं चाहता था कि मैं आखिरी सजदे में जाऊं, क्योंकि पता था ये नमाज जिंदगी की आखिरी नमाज है। जी तो चाहता था खड़े 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 जिंदगी तमाम हो जाए, लेकिन मैं ये सोच रहा था कहीं फरिश्ता ये ना समझे कि मैं मौत से डर गया, इसलिए मैंने नमाज मुकम्मल की, आखिरी सजदे में पहुंचा। आखिरी सजदे में जब वो बंदा गया तो फरिश्ते ने रूह कब्ज कर दी। जाते हदीस शरीफ में क्या कहा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इस्राइल का वो आबिद जिसकी रूह को हालत सजदा में निकाला गया था, आज भी जब मैं आपकी खिदमत में आता हूं तो उस आबिद को आसमानों पर सजदे की हालत में पाता हूं। जिंदगी सजदे में गुजरी, मौत सजदे में आई, आज भी आसमानों पर हालत सजदा में। कितनी प्यारी मौत होगी, अल्लाह सबको ऐसी मौत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के पेटवानों, अब जब उस बंदे को देखिए, नारा कहीं पता नहीं कहां से लगा, मुझे ना गाड़ी नजर आई ना सही साहब नजर आए। मेहमान जो भी आएंगे वो यहीं के लिए आए हैं ना, तो आप बिल्कुल बदनज़री नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे। मेहमान यहाँ आएंगे फिर उसके बाद उनका खैर मकदम यही मिंबर से किया जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। एक बार दूर शरीफ पढ़ ले आप मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्फ अल्फ बरका। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पेटवानों, तवज्जो है ना जी, तवज्जो है ना आपकी? मैं बस अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा ना यही आखिरी बात। तो जब उस बंदे को बाद मरने के रब के हुजूर पेश किया गया हिसाब किताब के लिए, तवज्जो से सुनिएगा। रब तबारक तआला ने फरमाया फरिश्तों, मैंने अपने इस बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। देखिए मैंने कहा तवज्जो नहीं है, आप खत्म कर दूं जी, तो सुन तो नहीं रहे आप। अल्लाह ने उस बंदे के बारे में कहा फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह ऐसे मौके पर बोली जाती है मेरे भाई। रब ने फरमाया मैंने रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह करे कि कयामत में रब हमारा भी फैसला
فیصلہ یوں ہی فرما دے. آمین کہیں. اللہ ہمارے بارے میں بھی کہے کہ فرشتوں لے جاؤ, میں نے اس پر رحم کیا, جنت میں داخل کر دو. اللہ فرماتا ہے فرشتوں لے جاؤ, میں نے اس پر رحم کیا, اسے جنت میں داخل کر دو. اب جیسے ہی رب نے فرمایا, جانتے ہو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت میں نہیں جانا. رحمت کے صدقے میں جنت میں جانا ہوتا تو دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا, گوشہ نشینی کیوں اختیار کرتا, 300 سال تیری عبادت کیوں کرتا؟ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے, 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے. میں نے 300 سال دنیا سے کٹ کٹا کر جو تیری عبادت کی ہے آج اس کا صلہ چاہیے. تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا تجھے تو بے حساب کتاب میں جنت میں داخل کر رہا تھا, لیکن تجھے 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے. اب فرشتوں اس کا حساب لیا جائے گا, لے چلو اسے میزان کے قریب. اب اسے اس ترازو کے پاس لایا گیا جہاں نیکی بدی کو تولا جاتا ہے. رب نے فرمایا اس کی 300 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو. ایک پلڑے میں اس کی 300 سال کی عبادت کو رکھا گیا, باقی بہت زیادہ تھی, وہ پلڑا بھاری ہو گیا. اب رب نے فرمایا کہ میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں 300 سال عبادت کر کے تو نے میری ایک نعمت کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں. رب نے فرمایا کہ میری تمام نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو. اب فرشتوں نے اس کی آنکھ کو نکالا, دوسرے پلڑے پر رکھ دیا. اب جیسے ہی رب کی نعمت کو رکھا گیا 300 سال کی نیکی دھری کی دھری رہ گئی, رب کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا. رب نے فرمایا بندے خود دیکھ لے, 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے, ابھی تو تیری زبان باقی ہے, ابھی تو تیرے کان باقی ہے. ان سب کا بھی تیرا حساب لوں کیا؟ بتا تیرا ان سب کا بھی حساب لوں. اے فرشتوں ایک نیکی کا بھی حق ادا نہ کر سکا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. اب جیسے ہی رب نے فرمایا وہ رونے لگتا ہے, اے مولا مجھے معاف فرما دے, اے اللہ مجھے اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں ہے, اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں ہے, اپنی شفیداری پر بھروسہ نہیں ہے. اے اللہ تو رحمان ہے معاف کر دے, تو کریم ہے معاف کر دے, تو ستار ہے معاف کر دے. جب بندہ رو رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا, لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ذرا سوچو, بنی اسرائیل کا وہ ابھی 300 سال تک اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہ کر سکا. میرے رب نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں. ہمیں تو زندگی بھی 100 سال کی نہیں ملی, ہمیں تو زندگی بھی 150 سال کی نہیں ملی. جب قیامت میں اللہ ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا, اے میرے بندے تو نافرمانی کرتا تھا, تو بغاوت کیے بیٹھا تھا, میں نے جن کاموں سے منع کیا اپنی زندگی میں تو نے وہ سارے کام کیے, میں نے جن کاموں کا حکم دیا تو نے کبھی منہ پلٹ کر بھی ان کاموں کی طرف نہیں دیکھا. اب بتا تو میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے گا, میری نعمتوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اللہ ہم سے قیامت کے دن حساب لے گا. ہم کیا بتائیے حساب دینے کے قابل ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, امام حسین سے محبت رسم و رواج کر کے ادا نہیں کر سکتے ہو. امام سے واقعی پیار ہے, سجدوں کے پابند بن جاؤ. اگر تم نمازیں پڑھ پڑھ کر امام حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے, نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی, نانا بھی راضی ہو جائیں گے, نواز رسول بھی راضی ہو جائیں گے, اور اللہ بھی ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائے گا. ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں آنے والوں, رسم و رواج والے حسینی مت بنو, عمل والے حسینی بنو کہ انشاءاللہ. یزید سے نفرت ہے, یزیدیت سے نفرت کرو. یزید جو کچھ کرتا تھا علماء نے بتایا ہوگا نا, اپنی زندگیوں سے وہ ساری چیزیں نکالو جو کام یزید پلید کرتا تھا, اور جو کام میرے امام کرتے تھے, امام سے پیار ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو کہ انشاءاللہ. صبح اٹھ کر روزانہ داڑھی مڈانا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ جی پتا تو ہے پھر بھی مڈاتے ہو. میں نے سمجھا شاید معلوم نہیں ہوگا, پتا ہے پھر بھی مڈاتے ہو. یہ امام حسین کی محبت ہے. جھوٹ بولنا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ وعدہ خلافی کرنا, گالیاں دینا, جوا کھیلنا, گانے سننا, نفس سے محبت کرنا, رب رسول کی پرواہ کیے بغیر من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا, یہ امام حسین کا کام ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آخری بات جاتے
خاطر سب کچھ لٹا دینا امام حسین کا کام ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ صحیح معنوں میں حسینی بنائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر، بالخصوص علماء کرام کو، سادات کرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ میرا کریم میری توبہ قبول فرمائے، اور امام علی مقام کے صدقے ہماری آج کی اس محفل کو اللہ قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔